بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج کا جلسہ عنوان دیا جاتا ہے شہادت کا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ شہادت بیان کی جائے گی. کوئی کہتا ہے حضرت حسین کی شہادت بیان ہوگی، اور کوئی کہتا ہے حضرت عثمان کی شہادت بیان ہوگی. یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کا جلسہ خاص طور پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو مسلمانوں میں یعنی سنیوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہیں، ان غلط فہمیوں کی حقیقت کو واضح کیا جائے. چاہے وہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے غلط فہمی ہو، یا حضرت عثمان کی شہادت کے سلسلے میں جو کچھ واقعات پیش آئے وہ غلط فہمی ہو، یا جنگ جمل اور جنگ صفین کے سلسلے کی باتیں. اس میں چونکہ علماء اکرام عموماً اپنے علم کو سامنے رکھ کر جو روایتیں ان کو نظر آتی ہیں وہ بیان کر دیا کرتے ہیں. ان کو اس سے کچھ بحث نہیں کہ کس صحابی کی شان میں گستاخی ہو جائے اور کس صحابی کی عظمت میں فرق آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بنیادی چیز حضرات صحابہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے سلسلے میں قرآنی نظریات پر حرف نہ آنے پائے. قرآنی ارشادات مجروح نہ ہونے پائیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں اہل علم اس کو خوب سمجھ رہے ہوں. قرآن نے صحابہ کے بارے میں جو نظریہ پیش کیا ہے وہ ایک صحابی کے بارے میں نہیں، وہ صرف مہاجروں کے بارے میں نہیں، وہ صرف انصار کے بارے میں نہیں، وہ صرف فتح مکہ سے پہلے ایمان والوں کے بارے میں نہیں، بلکہ وہ تمام جماعت صحابہ کے بارے میں. اور وہ نظریہ کیا ہے؟ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. دیکھو درجے بلند ہیں. ایک صحابی سے دوسرے صحابی کا رتبہ اور درجہ بلند ہو سکتا ہے. چنانچہ اللہ فرما رہا ہے فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کا مرتبہ زیادہ ہے فتح مکہ کے بعد والے ایمان لانے والوں سے. آگے ارشاد فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. اللہ کا وعدہ ہر صحابی سے، چاہے وہ جنگ جمل والا صحابی ہو
چاہے وہ جنگ صفین والا صحابی ہو، چاہے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہو، چاہے وہ حضرت معاویہ کے زمانے میں ہو، حضرت حسن کے زمانے میں ہو، حضرت حسین کے زمانے میں ہو، وہ سارے صحابہ جنتی۔ آپ کو چار ناچار اگر قرآن پر آپ کا ہمارا اعتقاد ہے تو اسے ماننا پڑے گا۔ اب یہ نظریہ فرمایا کہ تم سب طالب جنت ہو، تم سب جنت کے طلبگار ہو۔ ظاہر ہے ہم اور آپ سب جنت طلب کرتے ہیں۔ اللہم ارزقنا الجنت ونعیمہا، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے اور اس کی نعمتیں عطا فرما دے۔ کیوں بھائی، کیا مسلمان طالب جنت نہیں ہوتا ہے؟ یقیناً جنت کا طالب ہوتا ہے۔ صحابہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ یقیناً مسلمان ہیں، لیکن وہ طالب جنت نہیں، وہ مطلوب جنت ہے۔ جنت ان کی طلبگار ہے، جنت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ہم سب جنت کے مشتاق ہیں اور جنت صحابہ کی مشتاق ہے۔ یہ فرق ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان دلائل کا محتاج، اس لیے کہ ہم دیکھنے میں مسلمان نہیں نظر آ رہے، ہم اور معاملات میں مسلمان نہیں نظر آ رہے۔ صحابہ اکرام کا اسلام ٹکسالی، وہ کسوٹی ہے ہر اعتبار سے۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، کل ہی آپ کے کانوں میں پڑی، حضور کی کوئی آدمی نافرمانی کرے وہ جہنم میں جائے گا، اللہ کی نافرمانی کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کا نافرمان جہنمی، اللہ کے رسول کا نافرمان جہنمی، کوئی اور بیچ میں راستہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ جو بدو دیہاتی بلائے جائیں گے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم نے بلانے والے یعنی ابو بکر عمر کا کہنا مانا تو اللہ تمہیں اجر حسن عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم نے نافرمانی کی، اگر تم نے روگردانی کی، کما تولیتم من قبل، جیسے نبی کے بلانے پر تم نے روگردانی کی، فرمایا کہ یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ مسلمانوں، یہ نظریات ہیں صحابہ کے بارے میں۔ پوچھئے مفتی موجود ہیں یہاں کہ اس میں حضرت معاویہ شامل ہیں یا نہیں؟ صحابہ اکرام کی پوری جماعت کے سلسلے میں آیت کا ایک عنوان ہوتا ہے عام، اور وہی عنوان، اسی آیت کا ایک عنوان ہوتا ہے خاص۔ خاص عنوان کا پتہ شان نزول سے چلتا ہے، اور عام عنوان کا پتہ عبارت اور الفاظ سے چلتا ہے۔ عبارت اور الفاظ بتا رہے ہیں، یاد رکھیے عام معنی قطعی ہوا کرتے ہیں، شان نزول سے جو معنی معلوم ہوتے ہیں وہ ظنی ہوتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ عام عنوان ہے الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا، ہم نے پرہیزگاری کو ان کے لیے لازم قرار دے دیا۔ لازم کسے کہتے ہیں؟ جس کا جدا ہونا محال، جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس لازم ہے، جیسے برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم ہے، کریلے کے ساتھ کڑواہٹ لازم ہے، نیم کے ساتھ کڑواہٹ لازم ہے، لہذا نیم سے اس کی کڑواہٹ کو کوئی آدمی نکال نہیں سکتا، کریلے سے اس کی کڑواہٹ کو کوئی نکال نہیں سکتا، اسی طرح برف سے اس کی ٹھنڈک کو کوئی دور نہیں کر سکتا، ٹھیک اسی طرح شہد سے اس کی مٹھاس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح برف سے ٹھنڈک نہیں نکالی جا سکتی، آگ سے گرمی نہیں نکالی جا سکتی، اور کریلے سے کڑواہٹ نہیں نکالی جا سکتی، اسی طرح صحابہ سے
تقوی کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا۔ اس میں اہل صفین بھی ہے، اس میں اہل جمل بھی ہے، اگرچہ آیت حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ صحابہ کے بارے میں قرآن پاک کا یہ اجمالی عقیدہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ اکرام متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، کوئی روایت سامنے آ جائے، کوئی ایک تاریخی حقیقت سامنے آ جائے، یاد رکھو مسلمانوں، تاریخی حقیقت سے ان حضرات کی قطعیت مضروب نہیں ہوگی۔ یہ حضرات قطعی طور پر جنتی، اور جنت ان کی پیشوائی کے لیے جنت خود سبقت کر رہی، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، کہ جنت ان کے لیے سبقت کر رہی ہے، یہ جہنم سے دور رہیں گے اور جہنم سے ان کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں زیادہ لمبی بات پورے جلسے میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ یہ ایک مختصر بات ہے جس کو آپ کے کانوں میں ڈالنا، اور اگر نہیں کہوں گا تو میرے اوپر قرض باقی رہے گا اس سال۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، جن کو دنیا میں عام صحابی کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں یہ مفہوم ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، اس وقت جنتیوں کو اللہ اپنی رضا کا پروانہ دے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے اے مالک آپ نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، اب ہم کو کاہے کی ضرورت؟ پھر پوچھے گا اللہ پاک، تو جنتی عرض کریں گے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اس وقت جنت میں جانے کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے میرے جنتیوں، احل علیکم رضوانی، میں نے اپنی رضا تمہارے لیے کر دی اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرمایا اور اب آج کے بعد سے کبھی میں تم سے خفا نہیں ہوں گا، ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ پروانہ رضا جو عام جنتیوں کو مل رہا ہے وہ جنت میں جا کے مل رہا ہے، لیکن صحابہ اکرام وہ مخصوص جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا میں رہتے رہتے ہمیں جنت میں جا کے جو سب سے بڑا مرتبہ ملے گا وہ دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ اکرام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں حضرت معاویہ نہیں، مزہ تو جب ہے دل کی کشادگی کے ساتھ کہو کہ حضرت علی بھی ہے اور حضرت معاویہ بھی، حضرت حسن بھی ہے اور حضرت حسین بھی ہے، عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی۔ کہا لڑائیاں ہوئیں؟ جی ہاں ہوئی لڑائیاں۔ پھر آپ کو فیصلے کے لیے پیدا کیا گیا کہ آپ فیصلہ کریں کون حق پہ تھا کون نا حق پہ تھا۔ پہلے آپ اپنا حق پر ہونا ثابت کر دیجئے کہ آپ، یہ میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں، شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج حضرت معاویہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا اپنے آپ کو جہنم کے دروازے کی طرف لے جانا۔ آپ جانتے ہیں کہ علماء دیوبند کہ علماء بریلوی کے اختلافات، جو بریلوی علماء ہیں دیوبند کے علماء سے مسائل میں ان کا فرق ہے۔ اگر آپ یہ مجمع کی اور ہماری تقریر کی ٹی وی پر پیش کریں تو آپ سے مہربانی یہ ہے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ مہربانی کر کے وہ الفاظ بھی آپ پیش کریں جو الفاظ یہاں کہے جا رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیعوں کی مجلسوں کے جو دکھائے جاتے ہیں اس میں وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ سنی عقائد کے خلاف ہے اور ہمارے لیے سخت ترین بلاغا۔ یہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ شوق سے لیجئے پورا پروگرام، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ الفاظ جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں
ان کو بھی آپ کو بیان کرنا ہوگا، اظہار کرنا ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں علماء بریلوی، جو بریلوی مکتبہ فکر کے علماء ہیں، انہوں نے علماء دیوبند کے نظریات سے وہ متفق نہیں۔ علی ھذا القیاس علماء دیوبند بھی ان کے نظریات سے متفق نہیں۔ ہم تو یہ چاہیں گے کہ جھگڑا، لڑائی، فتنہ، فساد نہ پیدا ہو، بلکہ لڑائی، جھگڑے، فتنے، فساد کو ختم کرو اور اپنے نظریات اپنے پاس رکھ کر ایک دوسرے کی تکفیر نہ کی جائے۔ کسی کو کافر، کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ اچھی بات نہیں۔ لہذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کے سلسلے میں بھلے وہ بگاڑ دیں، وہی نظریات ہمارے ہیں جو نظریات علماء بریلویوں کے، بریلوی علماء کے جو نظریات ہیں وہی ہمارے نظریات۔ قرآن کو انہوں نے بھی سامنے رکھا، قرآن کو ہم نے بھی سامنے رکھا۔ ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ صحابہ اکرام معصوم، ہرگز وہ معصوم نہیں، لیکن اللہ پاک اپنی مہربانی سے ان کو خطا پر باقی نہیں رکھتا، خطا پر وہ سلامت نہیں رہتے، بلکہ اس سے توبہ کر لیتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد جس طرح نجاست لگنے کے بعد کپڑا پاک ہو جاتا ہے، وہ گندا نہیں رہتا، اسی طرح توبہ کرنے کے بعد انسان پاک ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت بریلوی مولوی احمد رضا خان صاحب سے کسی نے حضرت معاویہ کے بارے میں سوال کیا۔ اعلیٰ حضرت جب جواب دیتے تھے تو فوراً دیتے تھے، اور اگر کوئی اسٹیشن ہوتا تھا بیچ کا تو وہ وہاں نہیں رکتے تھے بلکہ آخری اسٹیشن پہ رکتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت معاویہ کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جلال آ گیا خان صاحب کو، اور وہ فرماتے ہیں وَمَن يَكُن يَلْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ وَمَن يَكُن يَلْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ۔ جو کوئی حضرت معاویہ پہ لعنت کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی کیا فرما رہے ہیں؟ جو کوئی حضرت معاویہ پر لعنت کرے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور تعزیے کو دیکھنے جانے میں حضرت حسین کی محبت، حضرت حسین سے تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حضرت حسین کی دشمنی ہے، لہذا اس کے دیکھنے کے لیے جانا عبث اور بیکار ہی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے انہوں نے فرمایا کہ جو مسلمان نہیں ہے ان کی جماعت کی کثرت کا سبب بننا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آج کے جلسے کی اصل حقیقت آپ پر واضح ہو جائے۔ جب آپ کے سمجھ میں یہ نظریے آ گئے جن کے اشارے، جن کی صراحتیں، جن کی وضاحتیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، تو اب آگے کی بات سنیے۔ جہاں دین اسلام کو بگاڑنے کی بہت ساری کوششیں کی گئیں، وہاں ایک یہ بھی کوشش کی گئی کہ شہادت کو محدود کر دیا جائے، شہادت کو محصور کر دیا جائے، شہادت ایک ایسی چیز بن جائے کہ جو کہیں دستیاب نہ ہو کربلا کے علاوہ۔ شہادت کہاں ملے گی؟ صرف کربلا میں۔ شہادت کہاں ملے گی؟ صرف حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین میں اور ان کے 72 ساتھیوں میں، باقی کسی کا تذکرہ نہ ہو۔ اور اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ ساری دنیا کہنے لگے یہ سچ۔ جھوٹ کو اتنا بولو کہ ساری دنیا کہنے لگے سچ۔ پھر رنگ آمیزی بھی تو ہوتی ہے، رنگ آمیزی بھی تو ہوتی ہے۔ آج اتنا زمانہ ہو گیا لیکن محرم اسی شان سے ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں۔
کالے لباس میں بھی کوئی فرق نہیں، مجلسوں میں کوئی فرق نہیں، مجلس میں آنے والے عزاداروں میں بھی کوئی فرق نہیں، عورتوں میں، بچیوں میں، نوجوان لڑکیوں کے آنے جانے میں بھی کوئی فرق نہیں۔ یہ کیا بات؟ اس لیے کہ شہادت کو صرف ایک ذات میں محصور کیا گیا، اور اس سے کچھ بحث نہیں کہ قرآن میں کیا ہے، اس سے بھی کوئی سروکار نہیں کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، تاریخ کیا کہہ رہی ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں، جیسے ہم بتاویں اس طرح سنو۔ 5 سال کچھ اور شہادت کا منظر پیش کیا تھا، اس سال دوسرا منظر، اس سے پہلے دوسرا منظر، اس سے پہلے دوسرا منظر، ساری دنیا کو رلانا مقصود۔ مسلمانوں، یہ اسلام کا نظریہ نہیں، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ شہادت کے بارے میں قرآنی نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی مارا جائے، اللہ کے راستے میں اگر کوئی شہید کیا جائے تو وہ زندہ جاوید، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ پھر آپ حضور کی وفات کے بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہمارے آقا سیدنا حضرت حسین کی ذات گرامی میں محدود کر دے، یہ انصاف کا جنازہ۔ بے شک حضرت حسین شہید ہوئے، ان کی شہادت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ صرف حضرت حسین شہید ہوئے، وہ اسلام کی کے اس نظریے کی مخالفت کر رہا ہے جو شہادت کے سلسلے میں ایک شہید اور انہی شہید کا ہیر پھیر کے تذکرہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ اسلام کی تاریخ آپ دیکھیں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے میں جو جنگیں ہوئی، ان میں جو شہید ہوئے ہیں اور ان کے جو فضائل و مناقب آپ کی زبان سے وارد ہوئے ہیں، وہ قابل غور بھی ہیں، قابل دید بھی ہیں، اور ایمان میں زیادتی کا سبب۔ ایک صحابی ہیں، نام ان کا حضرت طلحہ ہے۔ یہ وہ طلحہ نہیں ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بلکہ ایک صحابی حضرت طلحہ نام کے ہیں، زخموں سے چور۔ حضور نے ارادہ فرمایا کہ ان کو جا کر کے دیکھیں، ان کی عیادت کریں۔ آپ عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی اور کام درپیش ہو گیا، آپ نہیں جا سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد یا ایک دن کے بعد آپ کو پتا چلا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ ان کی مبارک قبر پر جنت البقیع گئے، اور جانے کے بعد آپ قبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، جب طلحہ آپ کے سامنے آئے تو طلحہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں اور آپ ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہوں، آپ ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہوں، مسکرا رہے ہوں۔ کیا یہ شہید نہیں؟ ان کی شہادت کو کیوں چھپایا جا رہا؟ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا، شہید نہیں؟ حضرت حنظلہ، آج شادی ہوئی، کل ولیمہ ہے، لیکن دنیا میں نہیں ہوگا ولیمہ، ان کا ولیمہ جنت میں ہوگا۔ پکار ہوئی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے بلایا، اپنے ساتھ لے گئے، شہادت ہو گئی اسی دن۔ بیوی نے آ کر کے حضور سے عرض کیا کہ حضور، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، لیکن یہ حالت جنابت میں تھے، ان کو نہلایا جائے، ان کو غسل دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم اپنے دل میں کچھ خیال نہ لاؤ، تمہارے شوہر کو اللہ کے فرشتوں نے نہلایا ہے، اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ جنازہ لا کے رکھا گیا تو حضور کا فرمان، سو جان سے اس پر ایمان، ہمارا بھی ہے اور ان کی بیوی کا بھی ایمان تھا، لیکن سب نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، ان کو فرشتوں نے نہلایا ہے۔ کیا وہ شہید اس لائق نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ ہو؟
حضرت مصعب ابن عمیر جو حضور کا جھنڈا لیے ہیں، صورت شکل میں بالکل حضور کی طرح جھنڈا لیے ہیں، احد میں کسی نے حملہ کیا آپ کے سیدھے ہاتھ پر، آپ نے اس ہاتھ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا، اس ہاتھ پر حملہ ہوا اور وہ ہاتھ ہلنے لگا، ابھی ٹوٹا نہیں، دونوں ٹوٹے ہوئے شانوں سے اور سر کی مدد سے حضور کے جھنڈے کو تھامے ہوئے ہیں، اور پیر ایک ہاتھ پر رکھ کے زور سے جھٹکا دیا، وہ ہاتھ دوسری طرف جا کے گرا۔ مسلمانوں، ہم کہہ رہے ہیں یہ آسان ہے، لیکن جس پر گزر رہی ہے وہی جانتا ہے، وہ شہید نہیں۔ پھر جب آپ کی گردن کٹی اور تن سے الگ ہوئی، جب آپ کی گردن گری تو آپ کا جھنڈا گرا، اس سے پہلے آپ نے جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ کیوں دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جھنڈا عطا فرمایا۔ مسلمانوں، انصاف سے بولو کہ کیا یہ شہادت اسلام اگر ہم بیان کریں تو یہ جستا جستا جزوی طور پر شہادت نامے 15 دن نہیں 15 مہینے بھی ختم نہیں ہو۔ اسلام کی ساری تاریخ لالازار ہے شہداء کے خون سے۔ آج مسلمان، جب میں مسلمان کہوں تو آپ یاد رکھیے گا اس سے سنی مراد، آج مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء لکھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہم تو کہہ چکے ہیں کہ ہمارے سردار ہزاروں شہیدوں سے مرتبہ ان کا بلند ہے، لیکن سید الشہداء ایک خطاب، سید الشہداء ایک تمغہ ہے اور ایک ڈگری ہے جو اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو عطا فرمائی۔ حضرت حمزہ سید الشہداء، سید کہتے ہیں سردار کو، شہداء مانے بہت سارے شہید، سارے شہیدوں کا سردار حضور نے حضرت حمزہ کو بتایا۔ حضرت حمزہ بھی حضور کے غیر نہیں، اگر آپ اپنا اور پرایا دیکھیں تو حضرت حضور کے غیر نہیں ہے۔ حمزہ ابن عبد المطلب سگے چچا ہیں حضور کے، دردناک شہادت ہوئی ان کی یا نہیں ہوئی؟ سچ بتاؤ، ان کی شہادت دردناک نہیں؟ آج کون ہے ایسا کہ سگا بھتیجا بیٹھا ہے؟ تم تو واہی تواہی روایات بیان کرتے ہو۔ کل ایک اخبار نکلا، یا ہاں کل ہی ایک اخبار نکلا، اس میں حضرت زینب کے ہاتھ دکھائے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا قدر ہے آپ کے نزدیک، کیا قدر ہے آپ کے نزدیک؟ حضرت حسین کا خالی گھوڑا کھڑا ہوا ہے، ارے گھوڑے کو فرشتہ بنا دو، گھوڑا جو ہے سب سونے چاندی کا گھوڑا بنا دو، فوٹو بھی چھپے گا تاکہ پورا منظر پیش ہو جائے۔ اس میں ابا بھی رکھی ہے، زین بھی رکھا ہوا ہے، گھوڑا خالی کھڑا ہے، خون کی چھینٹیں پڑی ہوئی ہیں، حضرت حسین کی لاش دکھائی گئی ہے اور اس پر عورتوں کو روتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور اس پر ہاتھ عورتوں کے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر کی خاندان کی خواتین اور وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولادیں، آسمان نے کبھی جن کو ننگے سر نہ دیکھا ہوگا، آج ان کی یہ منظر کشی ہو رہی ہے۔ کون کرنے والا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین کے ہم ماننے والے اور مسلمان؟ یہ نظریہ، یہ خیال کہ حضرت حسین اکیلے شہید ہیں اور سید الشہداء ہیں، نہ ماننے کے لائق۔ حضرت حمزہ کی ناک کاٹی گئی، کان کاٹا گیا، ہار بنایا گیا، کہا ہندہ نے بنایا؟ اور ہند کون ہے؟ ابو سفیان کی بیوی ہے۔ جی ہاں ہے ابو سفیان کی بیوی۔ پھر آپ کے قبضے میں اگر جنت ہو تو آپ روک لیں ان کو جانے سے، اگر آپ کے قبضے میں جنت ہے تو آپ روک لیجئے۔ ہمارے آقا فرما چکے ہیں
کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، جو قصور، شرک سے بڑا کوئی قصور نہیں ہے، یاد رکھیے شرک سے بڑا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایمان لانے سے شرک معاف ہو جاتا ہے تو حضرت حمزہ کی شہادت معاف نہیں ہوگی؟ آپ کے ذمہ معاف کرنا ہوتا تو معاف کیجئے گا۔ آپ جتنے لوگ غفرہ معاف کے امام باڑے میں جاتے ہیں، ناظم کے امام باڑے میں جاتے ہیں، اتنے ہی لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے، باقی اور کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ میاں نے آپ کو جنت کی کنجی نہیں دی ہے، صرف آپ گالیاں ہی بکنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ آپ بکتے رہیں گے، گالی بک کے جیئیں گے اور گالی بک کے مریں گے، اور گلیروں کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ کیوں؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت حسین سید الشہداء ان کو کہنا جائز نہیں۔ اگر آپ مانن امام کہے تو کہہ سکتے ہیں۔ امام کیوں کہہ رہے؟ وہ پیشوا ہے، اور اگر اس نظریے کے مطابق امام کہیں، آپ کو معلوم ہے امام 72 زبانیں جانتا ہے، چہرہ دیکھ کے مقدر جان لیتا ہے، امام کو اپنے مرنے کا وقت معلوم ہوتا ہے، امام کی موت اپنے قبضے میں ہوگی، معاف کیجئے گا امام کی موت بھی اپنے قبضے میں ہے، پھر بھی آپ رو رہے ہیں۔ کس کے اختیار سے حضرت حسین کی شہادت ہوئی؟ یہ ہنگامہ مچا ہوا ہے، وہ تو اپنے اختیار سے گئے، پھر آپ کاہے کے لیے تصویر بہار ہیں؟ پھر آپ کاہے کے لیے آفت مچا رہے ہیں؟ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، ان کے علاوہ کوئی سید الشہداء نہیں، سارے شہید اپنی جگہ پر، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی اور کو سید الشہداء کہیں۔ اسی طرح جو جنگ بدر میں شریک ہونے والے اور شہید ہونے والے، شریک ہونے والے اور شہید ہونے والے، وہ تمام بعد والی جنگوں سے اپنے مرتبے میں اعلیٰ اور افضل۔ جنگ احد میں جو لوگ شریک ہونے والے، شہید ہونے والے، بعد والی تمام جنگوں میں اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اب حضرت عمر کو ہم مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے۔ حضرت عمر کو ہم مانتے ہیں، آپ مسلمان ہیں مگر حضرت عمر کو نہیں مانتے۔ آپ مسلمان ہیں مگر حضرت ابوبکر کو نہیں مانتے۔ یہی دیکھ لو کہ جب وہ بڑے بااخلاق ہیں۔ اچھا کتنا بڑا اخلاق ہے؟ ہم لوگ کے وہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، سبحان اللہ، آپ کے یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، اتنے بڑے بااخلاق ہیں۔ وہ ابوبکر عمر کی امامت کو تو مانتے نہیں، وہ آپ کی امامت کو کیسے مانیں؟ کب ہمارے پیچھے نماز پڑھتے؟ جی آپ کو نہیں معلوم ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی شیعہ کسی سنی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا پہلی صف میں رسول اللہ کے پیچھے نماز میں ثواب ملتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تاکہ آپ ان کے کفر کا اعلان نہ کریں، تاکہ آپ ان کی دھوس میں رہیں، تاکہ ان کا جھوٹا ایمان اور اسلام چرچے پکڑے اور ساری دنیا میں مشہور ہو۔ یہ تو کہیے اس صدی میں اللہ نے امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی کو پیدا کیا اور انہوں نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیا، ورنہ آج اسی لکھنؤ میں وہ زمانہ بھی تو تھا کہ جب خطبے میں خطیب خطبہ دیتا تھا تو ابوبکر عمر کا نام آتا تھا تو چپکے سے نکل جاتا تھا تاکہ کوئی سننے نہ پائے، نواب صاحب کا ڈر ہے۔ آج وہی زمانہ آ گیا، اختلاف مسئلہ کے اختلاف، کان پک گئے سنتے سنتے۔ اختلاف مسلک کیا چیز ہوتی ہے؟ مسلک آپ کو پتا ہے، اخبار والوں کو پتا ہے، ٹیلی ویژن والے جانتے، اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی نہیں جانتا۔ اختلاف مسلک کا مطلب یہ کہ ایک شافعی بیٹھے، وہ مالکی بیٹھے، یہ حنبلی بیٹھے، یہ حنفی بیٹھے، یہ آپس میں جو روایتیں اختیار کر رہے ہیں ان کو ترجیح دے رہے ہیں، یہ اختلاف مسلک، یہ اختلاف مسلک ہے۔ شافعی مالکی کو مسلمان سمجھتا ہے، مالکی کو ہم لڑکی دیں گے، لڑکی لیں گے،
شافعی کو لڑکی دیں گے، لڑکی لیں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کے گھر جائیں گے، اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، اس کے مرنے میں جینے میں شریک رہیں گے۔ صرف یہ ہے کہ ان باتوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ مانتے، جن روایتوں کو امام شافعی نے لکھا ہے، اصحاب شوافع اسے ترجیح دیتے، اصحاب ممالک اسے ترجیح دیتے، امام احمد ابن حنبل کے مسلک پر چلنے والے وہ ان روایات کو ترجیح دیتے۔ کوئی کسی کی تغلیظ نہیں کرتا، کسی کو غلط نہیں کہتا۔ آپ کہتے ہیں اختلاف مسلک، کیا مطلب ہے؟ آپ حضرت ابو بکر کو گالی دیں، حضرت عمر کو برا کہیں، میں ان گالیوں کا اظہار نہیں کروں گا جو اس سال وکٹوریا اسٹریٹ پر تبرع بازوں نے اپنی بےہودہ زبانوں سے جن کا اظہار کیا۔ کیوں؟ میں اگر ان کا ذکر کروں گا اور دو بدو جواب دوں گا تو ایک سامنے والا یہ سمجھے گا کہ میں نے اپنا مقابل سمجھا۔ نہیں، میں تو آپ کا مقابل اس شرابی کو سمجھتا ہوں جو شراب پی کے گالیاں بکا کرتا۔ آپ کا مقابل ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، ہم قرآن اور حدیث کے پڑھنے والے، ہم آپ کا مقابل اس کو سمجھتے ہیں جو ناجائز پیشہ کرنے والا ہے۔ ہم نہیں ہیں آپ کے مقابل، اس لیے کہ ہم پہلے ہی ہاری مانتے ہیں کہ حضور گالیاں آپ بکیے، گالیاں بکنا آپ کا کام ہے، گالیاں بکنا آپ کا کام اور دعائیں دینا ہمارا کام۔ ہم تو دعائیں دیتے ہیں، ہم تو تعریف کرنے والے، بیا ساقیا من چہامی کنم تد اسلام دے من دعامی کنم۔ ہم تو دعا کر رہے ہیں۔ اور بتا یہ رہا تھا کہ اختلاف مسلک کیا چیز ہے؟ عقیدے کا اختلاف، خدا کو بدا ہوتا ہے پھر بھی مسلک کا اختلاف، خدا جاہل ہے نعوذ باللہ پھر بھی مسلک کا اختلاف۔ قرآن بدل دیا گیا، حرفا و بدلا، تحریف کی گئی اور تبدیلی کی گئی، قرآن کے الفاظ بدلے گئے، قرآن کے معنی بدلے گئے، قرآن کی صورتیں بدلی گئیں، قرآن کی ترتیب میں فرق آیا۔ کیا ہوا؟ لیکن پھر بھی اختلاف مسلک، اس فیشن کو چھوڑیے، یہ فیشن ختم ہونا چاہیے۔ آپ چاہے پرسنل لا بورڈ میں ان کو مقام دیں یا ان کو کوئی اس سے بھی اونچا مقام عطا فرما دیں، لیکن یہ اختلاف مسلک نہیں ہے، یہ اختلاف عقیدہ ہے، یہ بنیادی طور پر اختلاف ہے۔ دہلی کے امام بخاری آئے، دہلی کے امام بخاری آئے اور بس وہ امام بخاری ہیں، ان کا کیا کہنا؟ شیعہ اخباروں میں اور اس زمانے کے جو شیعہ ہیرو تھے انہوں نے ان کو خوب ہائی لائٹ کیا۔ بیلنس کو برابر کرنے کے لیے ہم سے ملاقات کی خواہش انہوں نے ظاہر کی۔ ٹھیک، تشریف لائیے۔ شہر میں ایک معزز آدمی کے گھر پر بیٹھک طے ہوئی، اصولاً وہ فیصلہ کروانے آئے تھے، جلوسائے اعضاء جو رکے ہوئے تھے ان کو پھر سے نکلوانے آئے تھے۔ اس بڑھاپے میں ان کو نہ کعبے جانے کا موقع ملا، نہ مدینے جانے کا موقع ملا، آنے کا موقع ملا تو امام باڑوں میں آنے کا موقع ملا۔ ٹھیک ہے صاحب، وہ آئے، تشریف لائے اور بیٹھیے، بات کیجئے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہم تو ایک فریق ہیں نا، ہم ایک فریق ہیں۔ شیعہ جانتے ہیں کہ ہم فریق ہیں، شیعہ مطمئن نہیں ہے کہ جو چٹر پٹر لوگ ان کو اختلاف مسلک کہہ کے گلے لگا رہے ہیں، شیعہ خوب سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ان کے فریق ہیں، لہذا ان کا بھائی اس سے تو ملنا ضروری ہے۔ تو اصولاً جب وہ فیصلہ کرانے کے لیے آئے تھے تو وہ نیوٹرل رہتے، وہ ایک شیعہ وکیل کو اپنے ساتھ لیے ہوئے، دو چار اور لعنتی تبرعی ان کے ساتھ بیٹھے، بات ہو رہی ہے۔ کہلے صاحب آپ جلوسائے اعضاء کو کیوں نہیں نکلنے دیتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، میں کہاں روکے ہوئے ہوں؟ کہنے لگے کہ نہیں آپ شیعوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا چھوڑیے مطلب کی بات کیجیے، ہم کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے، اس سے آپ کو یہ اپنے آپ کو بقلم خود ہمارا آقا سمجھ رہے ہیں کہ بتانا ہوگا۔ ہم نے کہا اچھا پوچھ رہے ہیں آپ، ہم کسی شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتے،
کسی شیعہ کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے. کل کس بنیاد پر؟ ہم نے کہا صدیق اکبر کو یہ مخرب دین سمجھتے، قرآن کی تحریف کرتے، حضرت عائشہ کی برات کے قائل نہیں. ان کی کتابوں میں 2000 سے زائد روایات تحریف قرآن کی. کل نے دکھائیے وہ روایات کہاں ہیں. میں نے کہا افسوس یہ ہے کہ آپ میں پڑھنے کی طاقت نہیں اور نہ سمجھنے کی طاقت ہے. نہ آپ اسے سمجھ پائیں گے نہ پڑھ پائیں گے. میں جانتا ہوں کہ جاہل ہے مطلق، مجھے پہلے سے پتا ہے کہ جاہل ہے مطلق. کہنا تو پھر میں جا رہا ہوں. میں نے کہا آپ کو بلایا کس نے؟ ہم خود آپ کے بلائے ہوئے آئے ہیں، ہم نے آپ کو نہیں بلایا. جو اس زمانے کے ڈی ایم تھے، اے ڈی ایم، ایس ایس پی، آئی جی، ڈی آئی جی، انہوں نے کہا وہ امام تو جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا لکھنؤ سے، پڑاؤ ڈال دیا اس نے. کہا کہ وہ جیسے ٹھوسا جاتا ہے بورے کے اندر بھرا جائے، اس طرح گاڑی کے اوپر رکھ کے اس کو ٹھوسا جائے، اور جس وقت وہ بٹھایا گیا ہے گاڑی میں اول فول اور مغلظ گالیاں بھرا. عرض یہ کرنا ہے، اخبار میں آیا دوسرے دن، ہم جھیپ نہیں رہے، ہمیں کوئی جھیپ نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، اور کسی کی لعنت ملامت کی کوئی پرواہ نہیں. حضرت امام اہل سنت ان کی تکفیر کے قائل، مولانا منظور نعمانی کے استاد حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کا فتویٰ مولانا نعمانی کی زیر نگرانی شائع ہونے والے الفرقان کے خصوصی نمبر میں شائع ہوا. سینکڑوں علماء کے دستخط، ندوے کے دستخط، دیوبند کے دستخط، دارالمبلغین کے دستخط، اور جتنے حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب کے دستخط، سارے علماء کے دستخط. میرے سمجھ میں نہیں آتا اتنے دستخطوں کے بعد بھی پھر یہ مسلمان کدھر سے ہو گئے؟ اتنی تحقیقات کے بعد یہ مسلمان کدھر سے ہو گئے؟ لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے دن اخبار میں یہی خبر آئی کہ صاحب وہاں تو عقیدے کی بحث چھڑ گئی. جی ہاں، ہم ٹھیک ہے، ہم لڑائی جھگڑے کے قائل نہیں ہیں، ہم جوتم پیزار کے قائل نہیں ہیں، لیکن چونکہ کسی کافر کو مسلمان کہنا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا کسی مسلمان کو کافر کہنا جرم ہے. دارالعلوم دیوبند میں، دارالحدیث میں ایک مرتبہ تقریر ہوئی، اور پورا دارالحدیث سینکڑوں ہزاروں طلباء اور بلا مبالغہ سینکڑوں علماء وہاں پڑھانے والے سب موجود تھے. وہاں میں نے ایک سوال اٹھایا تھا، موقع آ گیا ہے اور کام کی بات ہے لہذا آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ صاحب ہم تو جو آپ کہیں گے وہ کریں گے. دیوبند کے علماء کو پکار کے میں نے کہا کہ جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے. آپ کہیے شیعہ مسلمان، ہم آپ کے پیچھے، لیکن ایک بات کہنے وہ کیا؟ میں نے کہا جتنے لوگوں نے شیعوں کو کافر کہا ہے، مرتد کہا ہے، ان سب کو آپ مرتد بھی کہہ دیجئے، کافر بھی کہہ دیجئے. اس لیے کہ شیعہ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کو کافر بتانے والا، کہنے والا بھی آپ کے حساب سے کافر ہوگا. لہذا چلیے حضرت شاہ ولی اللہ سے، حضرت شاہ عبدالعزیز، حضرت سید احمد شہید، ندوے کے علماء، دیوبند کے علماء، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، سارے اکابر کی تکفیر کیجئے تو ان کو مسلمان کہیں، تب جا کے کام بنے گا. لہذا مسلمانوں ٹھیک ہے، اور اگر ٹھیک ہے اختلاف مسلک ہے، آپ اتنا بڑا مجمع یہاں موجود ہے، باہر تک ماشاءاللہ موجود ہیں لوگ. میں آپ کے سامنے ایک بات کہتا ہوں، رمضان میں سنی حافظ ہوتے ہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ قرآن رٹے ہوئے ہیں، قرآن کے حافظ ہونا گویا عیب کی بات. حضرت مولانا نعمانی کے خلاف کتاب لکھی قلب جواد نے، ان کی کتاب کا جواب دیا. اس میں لکھا کہ آپ کے یہاں حافظ ہوتے ہیں اور اندھے حافظ ہوتے ہیں. ہم بینا ہیں، آپ بینا ہیں. ہمارے حفظ قرآن کو جو نعمت الہی ہے اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ ان کے دادا نے شام غریبہ کی مجلس میں کہا کہ حضرت حسین کے قتل کرنے والے حافظ تھے،
میں یہاں چھوٹا سا تھا اس وقت، تو میں نے جواب دیا، میں نے کہا کہ اسی لیے تو آپ کے وہاں اس تاریخ سے حافظ نہیں ہو رہے ہیں کہ آپ نے قتل کیا تھا امام حسین کو، اسی لیے تو حافظ نہیں ہو رہے ہیں۔ لہذا حفظ قرآن نعمت الہی ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ جو بھی حافظ ہو جائے، تو اس لکھنؤ میں مدرسہ فرقانیہ میں قرآن پاک حفظ کرایا جاتا ہے، عرفانیہ میں حفظ کرایا جاتا ہے، دارالمعلمین میں حفظ کرایا جاتا ہے، ندوے میں حفظ کرایا جاتا ہے، اور چھوٹے بڑے نہ معلوم کتنے مدرسے ہیں جہاں بنیادی طور پر حفظ قرآن کی تعلیم ہو رہی نہیں ہو رہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب ہر سال رمضان سے پہلے حافظ لوگ مسجدوں کے شارٹیج ہونے کو بتاتے کہ مسجدیں کم ہیں، ہم کہاں قرآن پڑھیں۔ نہ معلوم کتنے حافظ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے کوئی مسجد ہی نہیں مل رہی، ہم کہاں پڑھیں۔ مسجدیں کم ہیں، حافظ زیادہ۔ جب اختلاف مسلک ہے تو کہیے نائب صدر مسلم پرسنل لا بورڈ صاحب سے کہ حضور آپ کی اتنی مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، حفاظ قرآن سے کہیے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت یہاں پڑھی جائے، تیار ہیں آپ؟ اختلاف مسلک کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ حافظ بیکار جا رہے ہیں، رمضان بھر قرآن ہو، آپ تیار ہیں؟ اختلاف مسلک ہی تو ہے۔ ارے ہر شافعی مالکی کو نماز پڑھنے کی اجازت دے گا، تراویح پڑھنے کی اجازت دے گا، ہر مالکی شافعی کو، شافعی حنبلی کو، حنبلی حنفی کو ایک دوسرے کے ہاں امامت کرو۔ آپ کی اجازت ہے؟ کھولیے تحسین کی مسجد، امام باڑے کی بڑی مسجد، جامع مسجد جو شیعوں کی نوابوں کے وقت سے بنی ہوئی ہے، سب میں تراویح ہو، مفتی عمران صاحب بیٹھے ہوئے، دیکھنے میں کچھ نہیں، بقیمت بہتر، بقامت کہتر۔ ہم ان سے کہیں کہ قرآن شریف پڑھو، ہوگا قرآن پڑھے ویسے ہی، جھوٹا نعرہ اختلاف مسلک و اختلاف مذہب کا۔ یاد رکھو مسلمانوں، کوئی اختلاف مسلک نہیں ہے، ان کا عقیدہ دوسرا، ہمارا عقیدہ دوسرا۔ ان کا ہم صحابہ کو مانتے ہیں، یہ صحابہ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ قرآن کی طرف سے بد اعتقاد۔ یہ بات آ گئی، مجھے بیچ میں یہ احساس ہوا تھا کہ میں اس موضوع پر آج بات نہ کروں، میں نے کہا پھر آج کے بعد موقع ملے یا نہ ملے اس مسئلے کو صاف کرتا چلوں۔ تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے، ورنہ میں بتا رہا تھا کہ شہداء کے خون سے اسلام کی تاریخ لبریز، اسلام میں ایک دو شہید نہیں، چنانچہ ایک سلسلہ تھوڑی دیر میں سنتے چلیے، انشاءاللہ وقت پر کچھ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے لیکن کام کی بات ہو۔ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں شہید یا نہیں؟ ابو لولو مجوسی نے ان کو نماز پڑھنے کی حالت میں زخمی کیا، شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ حضرت عمر دعا کرتے تھے کیا؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہادت چاہتا ہوں، مجھے شہادت عطا فرما دے۔ وجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ میری موت ہو تو مدینے میں ہو، اللہ کے پیغمبر کے شہر میں ہو۔ یہ دعا فاروق اعظم کے زمانے میں افریقہ تک جن کی نظریں ہیں، اسکاٹ لینڈ میں جن کے لشکر کے فوجی پہنچ رہے ہیں، ایران جنہوں نے فتح کیا، رومیوں کا جنہوں نے جنازہ نکالا، ساری جنگیں جدھر جا رہے ہیں فتح و ظفر و کامرانی، ان کے مجاہدوں کے قدم چوم رہے ہیں، لیکن یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما دے۔ سنی اللہ نے دعا؟ کس کی ہمت ہے کہ مدینے میں آ کے حملہ کرے؟ ایک مجوسی آتش پرست پہلے سے تیار تھا، ایک واقعہ ہوا، یہ دیتا تھا ٹیکس دے کے اسلامی حکومت میں۔ فاروق اعظم ملے اور کہا میں تیرے اوپر دونا ٹیکس لگاؤں گا۔ کیوں؟ تو چکی بناتا ہے، اور جو چکی بناتا ہے تو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں بناتا ہے، بڑی مانگ ہے اس کی، بڑے پیسے تو کماتا ہے، تیرے اوپر دگنا ٹیکس لگے گا، اور ایک چکی میرے لیے بھی بنا دینا۔
اس نے کہا امیر المومنین ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ غلام مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، کوئی سزا نہیں دی، بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ محراب رسول میں فاروق اعظم کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے، فجر کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے، فاروق اعظم پر حملہ ہوا اور وہ زخمی ہو کر گرے۔ مسلمانوں کی مضبوط صفیں 17 صفیں اس وقت میں تھیں، 17 صحابی زخمی ہوئے تو فاروق اعظم کے نماز سے وہ مسجد سے نکل کر بھاگا۔ مسلمانوں نماز کا صحابہ میں کتنا اہتمام، فاروق اعظم گر پڑے، زخمی ہو گئے، نہیں پہاڑ گھیر ہو گیا، آسمان زمین پر آ گیا، معمولی نہیں ہے فاروق اعظم، واللہ ما دار الفلک علی مثل عمر، خدا کی قسم آسمان میں گردش نہیں کی فاروق اعظم کے جیسے پر۔ لیکن انہوں نے کہا حضرت عبد الرحمن ابن عوف یا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، یہ ان میں سے کوئی ایک آگے بڑھ گیا، بقیہ نماز پوری کی، فاروق اعظم کا جنازہ تیار ہوا، حضرت علی آ گئے۔ کیا فرماتے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کوئی کہہ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے کوئی کہہ رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ تم تینوں ایک ہی جگہ دفن ہوگے۔ میں نے اللہ کے پیغمبر سے بار بار سنا ہے، دخلت انا و ابو بکر و عمر، فعلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں گیا ابو بکر گئے عمر گئے، میں آیا ابو بکر آئے عمر آئے۔ میں جانتا تھا کہ تم تینوں ایک ہی جگہ دفن ہوگے۔ پھر وہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی قسم اب دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں تمنا کروں کہ اس کا جیسا میرا اعمال نامہ ہو جائے، الا ھذا المسجع بثوبہ، لیکن یہ کفن پوش جو لیتا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے دیکھا کہ وہ علی ابن ابی طالب ہے اور ان کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ فاروق اعظم کی شہادت نوٹ کیجئے، کیا کہا جاتا ہے؟ کربلا کا میدان رکھیے، سامنے رکھیے کربلا کا میدان، گھوڑے کی پیٹھ، یہی بتایا جاتا۔ حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے ہم کو کچھ بحث نہیں۔ گھوڑے کی پیٹھ پر امام کے خنجر لگا، گھوڑا ہنہنایا، امام زمین پر آئے اور اس طرح ان کی شہادت ہوئی۔ ایک ایسا شہید جو گھوڑے کی پیٹھ پر ہے اور ایک ایسا شہید جو محراب رسول میں کھڑا ہوا ہے، سچ بتاؤ فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ محراب رسول میں کھڑے ہیں، کون؟ فاروق اعظم عمر ابن خطاب۔ اور اگر تم کہو ہم سے تو ہم کہیں ہمارے ہیں عمر اور ہمارے ہیں حسین۔ حسین اس حالت میں اچھے لگ رہے ہیں جس حالت میں وہ شہید ہوئے، ان کا وہی مقام، اور عمر اس حالت میں اچھے لگ رہے ہیں جس حالت میں وہ شہید ہوئے۔ ہم تو دونوں کے ماننے والے اور دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھنے والے، نگاہیں تمہاری بدلتی، ہماری کوئی نگاہ نہیں بدلتی۔ پھر ہم گئے عراق تو وہاں حکومت کے مہمان، اب سے تقریباً 15 سال پہلے، تو انہوں نے کربلا بھی بھیجا ہم کو، ہم نے کہا چلیے ٹھیک ہے۔ پھر ایک صاحب نے کہا سامرا بھی چلیں گے۔ یہ سامرا کون بلا ہے؟ مجھے اس وقت تک نہیں معلوم تھا۔ کہنے لگے کہ یہ سامرا وہی جگہ ہے جہاں 12ویں امام، جن کو سارے شیعہ صبح اٹھ کے روز سلام کرتے ہیں، صبح اٹھ کے روز سلام کرتے ہیں، چند ماہ کے یا چند سال کے تھے، اصلی قرآن شریف، عصائے موسیٰ، انگشتری سلیمان، یہ سارے اٹوار کھٹوار لے کر کے غار میں چھپ گئے۔ ساری دنیا پیدا ہو رہی ہے مگر وہ امام نہیں تشریف لا رہے۔
ساری دنیا محتاج، عراق کی جنگ ہو رہی ہے، ایران میں پریشانیاں ہیں، خمینی چیختے چیختے مر گیا، مگر امام نہ آج آئے نہ کل آئے۔ کہا جب 313 مومن ہو جائیں گے، ارے ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، ایسی روایتوں کے گڑھنے والوں، کہ جب 313 مومن ہو جائیں گے تو امام آئیں گے۔ یعنی اب تک ایران سے لے کے یہاں تک 313 مومن نہیں، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں انڈیا میں آپ 6 کروڑ، یا وہ روایت جھوٹی ہے آپ جھوٹے، دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہوگا۔ تو بھائی ٹھیک ہے وہاں بھی جائیں گے۔ خیر صاحب وہاں پہنچے تو پہلے وہ سامرہ لے گیا، تو یہ سامرہ نہیں ہے، یہ سر من رہا ہے، اب وہ بگڑتے بگڑتے سامرہ ہو گیا۔ وہاں ایک تہہ خانہ، لوگوں نے کہا وہاں چلیے۔ خیر ایک صاحب ہم سے کہنے لگے آپ نماز پڑھیں گے یہاں؟ میں نے کہا کہ نماز؟ کہنے لگے یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں امام چھپے تھے، اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے، پڑھنا چاہیے۔ ہم نے کہا ہم تو 1 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے۔ کہنے لگے یہ بتائیے، ہم نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ امام کیسے چھپے؟ کہنے ھذا ھو المقام یختفی فیہ الامام۔ ہم نے کہا کیف یختفی، امام کیسے چھپے اس میں؟ اب وہ آگے پیچھے دیکھے کہ ہم تو حکومت کے مہمان، ہم سے تو کچھ بول نہیں سکتا۔ کہنے بس واللہ سمعنا ھکذا، اسی طرح ہم نے سنا۔ ہم نے کہا جاؤ بیٹا اپنا کام کرو، تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو۔ وہاں ایک باقاعدہ بھٹ بنایا گیا ہے اور پلاسٹر کیا ہوا کا امام اس میں گئے، اور یہی نہیں اتنا کہتے تھے کہ امام آئے تھے غائب ہو گئے، تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھائی گدھے کے سر سے سیخ بھی غائب ہو جاتی ہے اور امام غائب ہو گئے تو کون سی بڑی بات۔ لہذا لیکن نہیں، امام کے پاس پہلے لوگ جاتے آتے رہتے تھے، ان سے بات کرتے رہتے تھے، ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ اصول کافی جو ہمارے ہاں بخاری کی طرح ہے، جب یہ پوری مرتب ہو گئی تو امام کے پاس بھیجی گئی، اللہ جانے کون لے گیا۔ وہ لے گیا تو وہ بھی امام کے راز کو چھپا ہی کے آیا۔ وہاں جا کر کے امام نے ایک ایک حدیث دیکھی، اور دیکھنے کے بعد اپنے قلم سے کچھ لکھ دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہ اللہ میاں نے میرے مثل پر جو میرے کاغذات تھے، جو میری وحی تھی، اس پر دستخط کیے لال روشنائی سے۔ اللہ میاں نے دستخط کیے۔ اصول کافی والے کیا کہہ رہے ہیں کہ اصول کافی جب پیش ہوئی تو امام نے اس کا نام رکھا اور لکھا ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کافی ہے ہمارے شیعوں کے لیے۔ اس دن سے یہ اصول کافی نام پڑا۔ یہ تو ہوا امام کے درشن، امام کے چھپنے کی جگہ۔ اب آئیے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پاک، وہاں پہنچے کربلا۔ کربلا میں میں نے کہا میں تو ہوٹل میں کھانا کھاؤں گا، اس مجاور کیا نہیں کھاؤں گا، یہ شیعہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہوٹل میں کھانا کھائیے۔ اب اس کے بعد ظہر کی نماز میں نے نہیں پڑھی، میں نے کہا میں نماز پڑھوں گا، تو اس نے لا کر کے مصلی بچھا دیا۔ میں نے کہا اللہ جانے یہ کیسا مصلی ہو، اس پر کس نے نماز پڑھی؟ میں اپنی شیروانی بچھا کر کے الگ نماز پڑھنے لگا، میں نے اس پر نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہاں پہنچے جہاں ان کی قبر ہے۔ ہاں تو ایک سوال یہ بھی کہ تم حرم میں نماز پڑھو گے یا یہاں پڑھو؟ میں نے کہا حرم تو مکے میں ہے، مدینے میں ہے، یہاں کہاں سے حرم آ گیا؟ کہا یہ حرم ہے۔ ہم نے سر سے پیر تک اس کو دیکھا کہ اس کو یہ حرم سمجھ رہے، یہ حرم ہے، حرم میں نماز ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ نماز ادا ہوئی، اور اس کے بعد جب میں وہاں پہنچا جہاں ان کی قبر ہے، بتا رہے ہیں کہ حضرت حسین کی قبر ہے، تو میں نے پوچھا یہ بتاؤ حضرت ابوبکر ابن علی کی قبر کہاں، حضرت عمر ابن علی کی قبر کہاں ہے، حضرت عثمان ابن علی کی قبر کہاں ہے؟ کہنے بس یہی ہے، ہمیں کچھ معلومات نہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر ایک راز ہے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام شیعہ کتابوں میں، حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام، حضرت حسن کے بھائی حضرت حسین کے بھائیوں کا نام، ایک کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان لکھا،
اور یہ سب لوگ میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور شیعوں نے جو پوسٹر چھاپے ہیں ان کی مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ نام اس میں بھی موجود ہے، 72 میں یہ بھی۔ ایک صاحب نے کہا صاحب ابو بکر عمر سے آپ کو تو اتنی نفرت ہے اور حضرت علی نے ان کا نام رکھا، کہ اس زمانے میں ناموں میں کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگ اچھے نام بھی رکھتے تھے، برے نام بھی رکھتے تھے۔ تو ہم نے کہا کسی نے فرعون نام نہیں رکھا، شداد نام نہیں رکھا، شیطان نام نہیں رکھا، حامان نام نہیں رکھا، نمرود نام نہیں رکھا،